تحریک تحفظ آئین پاکستان کی لیڈرشپ بھی سپریم کورٹ گئی ہوئی تھی، اور ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کے مختلف رہنما بھی تھے، اور مجھے یہ گمان ہوتا ہے کہ اس ساری قیادت کا وہاں کورٹ روم میں جانے کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح کو گنجائش نکالی جائے جیل میں ملاقات کی عمران خان صاحب کے ساتھ، اگر تو پریفریبلی بہنوں کی ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، اگر ان کی نہ ہو تو کم از کم وہ ڈاکٹر جو ہیں جن کے نام لیے گئے ہیں، ڈاکٹر فیصل اور ڈاکٹر عاصم، ان کے لیے اگر کوئی راستہ بن سکے۔ یہ بنیادی مقصد تھا اس ساری قیادت کے جانے کا۔ تو میرا یہ تاثر درست ہے، اگر یہ تاثر درست ہے تو اس گنجائش کو نکالنے کی کیسے جو ہے وہ کوشش کی وکلاء کی جانب سے، اور جواباً انہیں کیا یعنی کہا گیا یا بتایا گیا؟ دیکھیے سر، آپ کا گمان اس لیے درست ثابت ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا عمران خان کے متعدد کیسز، تو آج پہلی مرتبہ یعنی پوری تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت، وزیر اعلیٰ پختونخوا سہیل آفریدی، تینوں بہنیں، یعنی سب وہاں پر کمرہ عدالت میں موجود تھے، اور خاصا آج خیر انتظار بھی کرنا پڑا۔ 12 بجے کے لگ بھگ یہ سماعت جو ہے اس کا آغاز ہوا، 9 بجے سے یہ سب لوگ جو ہے وہاں پر پہنچ چکے تھے، اور جس نوعیت کے آج کیسز تھے تو اس میں جو موجودہ صورتحال ہے، جن میں ان کی صحت اور بالخصوص آنکھ کی بینائی کو لے کر ان کی فیملی، ان کی پارٹی کو کنسرنز ہیں، تو میکسیمم جو ریلیف مل سکتا تھا وہ یہی تھا کہ ان سے کوئی ملاقات کروا دی جائے۔ اور اس سلسلے میں لطیف کھوسہ صاحب جس مقدمے میں وکیل تھے، وہ مقدمہ آج زیر سماعت تھا، انہوں نے بینچ کے سامنے اس خواہش کا اظہار بھی کیا، اور انہوں نے وہ کچھ یوں کیا کہ چونکہ اس وقت ہمارے لیے سب سے اہم ہمارے جو رہنما ہیں ان کی صحت ہے، تو میں وکیل بھی ہوں، اور جس کیس میں نے آرگومنٹ دینے ہیں تو یہ ایک بنیادی اصول ہے کہ بطور وکیل مجھے اپنے موکل سے بات چیت کرنی ہوتی ہے، ملاقات کرنی ہوتی ہے، ان سے ڈائریکشنز لینی ہوتی ہیں، اور پھر جا کر کیس میں اپنا جو کیس ہے کورٹ میں اس کو آگے مزید اس پہ دلائل دینے ہوتے ہیں، تو آپ ہماری ملاقات کروا دیں۔ جس پر بینچ کی جانب سے یہ جواب آیا کہ پہلے انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ ایک سیاسی معاملہ ہے، سامنے آج چیف جسٹس پاکستان نہیں تھے بلکہ جسٹس ہاشم کاکڑ کی سربراہی میں 3 رکنی وہ بینچ تھا جو مسلسل گزشتہ 1 سال سے جتنی بھی جیل پٹیشنز ہیں یا بالخصوص فوجداری اپیلیں ہیں، سزائے موت کے خلاف اپیلیں ہیں یا عمر قید کے خلاف اپیلیں ہیں، وہ جو کرمنل میٹرز پہ سماعت کرنے والا ایک خصوصی بینچ سپریم کورٹ میں تشکیل دیا گیا تھا، ان کے سامنے یہ مقدمہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کیس کے قانونی نکات پر بات کیجئے، آپ یہ سیاسی بات یہاں پر نہ کیجئے۔ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اب تو ہمارے پاس از خود نوٹس کا بھی اختیار ختم ہو گیا ہے، ہم آپ کو کون سا اختیار سماعت جو ہے وہ استعمال کر کے ایک فوجداری مقدمے میں ملاقات کروانے کی اجازت دے دیں۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چونکہ آپ روسٹرم پہ کھڑے ہیں، آپ کی اپنی سیاسی مجبوریاں ہیں، آپ نے یہ بات کرنی ہے، اور ہم جب نہیں مان رہے تو ہماری اپنی کچھ قانونی مجبوریاں ہیں۔ لیکن ایک چیز جو ہے اس میں وہ مجھے تھوڑی سی اس میں یہ لگی کہ اگر جو لطیف کھوسہ صاحب دلائل اپنا رہے تھے کہ عمران خان سے ملاقات کے بعد وہ اس کیس کو آگے چلا سکتے ہیں، تو پھر وہ یہ بات سب سے پہلے کرتے۔ انہوں نے پہلے اس جو کیس تھا اس کے باقاعدہ پورے میرٹس پہ دلائل دیے، اور جب اس کیس کی سماعت مزید آگے ڈیلے ہو گئی اور اس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا، تو پھر انہوں نے یہ نکتہ اٹھایا۔ تو آپ کا یہ خیال تھا کہ یہ اسٹریٹجیکلی غلط موو تھی کہ وہ روسٹرم پر یہاں پہ بھی ایک سوال اٹھتا نا، آپ نے کہا کہ جو نصرت صاحب کا اندازہ ہے وہ درست ہے کہ ساری لیڈرشپ اس لیے آئی تھی کہ کوئی ریلیف لے لیں، اور وہ ریلیف ملاقات کا ریلیف ہو۔ پھر آپ نے یہ کہا کہ وہ جو یہ سوچ کے آئے تھے کہ ہم عدالت سے ریلیف لیں گے ملاقات والی بات کو لے کے، تو انہوں نے وہ معاملہ اٹھایا ہی اینڈ پہ بینچ کے سامنے۔ جی، آپ کی بات اس لیے بھی درست ہے کہ جب یہ سارے لوگ آئے، ہمیں آف دا ریکارڈ ان سے گفتگو بھی ہوئی، اور بہت ساری چیزیں جو ہم نے وہاں پر خود بطور کورٹ رپورٹر آبزرو کی، تو وہ جو آخر میں انہوں نے یہ نکتہ اٹھایا، تو اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ جب بھی کوئی ایک ایسی سچویشن آتی ہے تو اس پر سب سے پہلے یہ نکتہ اٹھایا جاتا ہے، دلائل نہیں دیے جاتے، اور اس میں موقف یہی اپنایا جاتا ہے۔ ایک قانونی نکتہ بھی یہی ہے کہ مجھے اپنے موکل سے ملاقات کی اجازت دے دے، میں ڈائریکشن لے کے آؤں گا، پھر اس کے اوپر دلائل دے سکوں گا، ویسے تو میں دلائل نہیں دے سکتا۔ ہاں، یہی میں بھی یہی سننا چاہ رہا ہوں نا، جی، کہ جو کونسل ہوتا ہے وہ یہی بات کرتا ہے کہ مجھے میرے موکل سے ملنے دیں تاکہ میں اپنے آرگومنٹ تیار کر سکوں ایز پر دی پروسیڈنگز۔
یہ تو کہا انہوں نے ڈائریکٹ آرگومنٹ شروع کر دی. جی ہاں، انہوں نے پورے کیس کے میرٹس کے اوپر دلائل دیے اور اختتام پر اپنا یہ دلائل سامنے رکھے. بینچ کے سامنے سے انکار ہوا. اور ایک اور آج دلچسپ چیز ہوئی کہ جب انتظار کیا جا رہا تھا، چونکہ محمود خان اچکزئی وہاں پر خود موجود تھے، تو جو بینچ کے سربراہ ہیں ان کا تعلق بھی خود بلوچستان سے ہے، تو جب بریک ہوئی تو اس کے بعد جسٹس ہاشم کاکڑ باہر نکلے تو وہ محمود خان اچکزئی سے ملے. انہوں نے جو لفظ استعمال کرتے ہیں جیسے وہ اپنی روزمرہ زندگی میں کسی بڑے کو بلانے کے لیے مشر، تو انہوں نے دیگر عدالتی عملے سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ ہمارے مشر ہیں، انہیں یہاں پر کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے، ان کی بیٹھنے کے لیے اور ان کو باقی سہولیات دینے کے لیے باقاعدہ اہتمام کیا جائے. اور پھر جب کمرہ عدالت میں یہ کیس چل رہا تھا تو انہوں نے لطیف کھوسہ سے مخاطب کرتے ہوئے جسٹس ہاشم کاکڑ نے کہا کہ آج میں آپ کو اس کیس میں ٹف ٹائم نہیں دے پاؤں گا کیونکہ میرے استاد یہاں پر بیٹھے ہیں. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لطیف کھوسہ صاحب نے جب یہ دلائل اپنائے کہ ملاقات کرنے دی جائے اور انہیں انکار ہوا، تو اس کے بعد پہلے یہ ہوتا ہے کہ علیمہ خان روسٹرم پہ جاتی ہیں، بات کرنے کی کوشش کرتی ہیں، تو ان کی جانب سے بھی آج روسٹرم پہ وہ نہیں گئی. اور اس کے بعد تحریک تحفظ عین پاکستان کی قیادت نے بھی جج صاحبان سے بات کرنے کی پھر بعد میں کوشش نہیں کی. نہیں. اچھا وسیم، مجھے یہ بتائیے کہ یہ تو ایک کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، تو آج کوئی اور کیسز بھی تھے بانی تحریک انصاف سے متعلق اور شاید سیشن کورٹ کا بھی ایک مقدمہ، تو ذرا وہ ان کی ڈیٹیل بھی ہمیں ذرا بتا سکیں. دیکھیے، بنیادی طور پر 4 مقدمات تھے جن میں عمران خان، بشرا بی بی اور شاہ محمود قریشی سے متعلق کچھ مقدمات تھے. یعنی ایک مقدمہ ایسا تھا جس میں سائفر کیس میں پہلے سزا سنائی گئی عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کو، اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہیں اس مقدمے میں بریت ملی تھی پروسیکیوشن کی جانب سے، اور اس بریت کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا. آج پروسیکیوشن پیش ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ابھی اس کیس میں مزید وقت چاہیے. یعنی دلائل کا باقاعدہ آغاز بھی نہیں ہوا، اور چونکہ پروسیکیوشن کی یہ درخواست تھی تو اس پر سابق وزیر اعظم عمران خان کے وکلا کو ابھی تک نوٹس بھی نہیں ہوا. کیس کا آغاز ہوا تو انہوں نے فوراً کہا کہ ہمیں اس پر ابھی وقت چاہیے. جو ان کی استدعا ہے وہ منظور کر لی گئی. اسی طرح سے سابق وزیر اعظم عمران خان اور بشرا بی بی کے اوپر مزید 3 مقدمات تھے، جن میں ایک مقدمہ لاہور، ایک اوکاڑا اور ایک ڈی جی خان میں تھا، جو کہ زمین کے حصول میں تھا. اور بنیادی طور پر الزام یہ تھا کہ زمین کے حصول کے لیے مبینہ طور پر اختیارات کا ناجائز استعمال کیا گیا ہے. تو ان مقدمات میں ضمانت تھی. پنجاب حکومت نے ضمانت کے وہ مقدمات منسوخی کے لیے سپریم کورٹ میں اپیلیں دائر کی تھیں، اور حیران کن طور پر آج وہ تینوں ضمانت کی منسوخی کی جو اپیلیں ہیں وہ واپس لے لی گئیں پنجاب حکومت کی جانب سے، جس کی بنیاد پر انہیں نپٹا دیا گیا. پھر ایک اور مقدمہ اس میں یہ تھا کہ جب 8 فروری 2024 کے انتخابات ہوئے تو اس وقت تک سابق وزیر اعظم عمران خان صرف توشہ خانہ کے مقدمے میں کنوکٹڈ تھے، جس پر وہ گرفتار بھی ہوئے تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ سے انتخابات سے قبل ہی ان کی سزا معطل ہو گئی تھی. تو اس وقت پی ٹی آئی یہ چاہتی تھی کہ چونکہ اب سزا معطل ہو چکی ہے، آپریشن سسپینڈ ہو چکا ہے، تو پھر انتخابات لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے. لیکن الیکشن کمیشن نے ان کے کاغذات نامزدگی منظور نہیں کیے تھے، جس کے بعد وہ سپریم کورٹ سے رجوع کر کے یہ طے کروانا چاہتے تھے کہ چاہے کنوکشن ابھی برقرار ہے، ابھی ایکویٹل نہیں ہوا، لیکن سزا اگر معطل ہو گئی ہے تو شخص الیکشن لڑ سکتا ہے. اس پر بھی الیکشن کمیشن کو نوٹس ہوئے، اور اس پر جج صاحبان نے یہ کہا بادی نظر میں کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اگر سزا معطل ہو گئی تھی تو تب سابق وزیر اعظم عمران خان 8 فروری کو انتخابات لڑ سکتے تھے. اسی وجہ سے الیکشن کمیشن کو بلا کر ان سے ان کا جواب طلب کیا گیا ہے، اور سماعت جو ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کی گئی ہے. اور ایک آخری مقدمہ تھا موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف. سابق وزیر اعظم نے پیناما لیکس کے دوران ایک الزام لگایا تھا 10 ارب روپے کی رشوت کا، اور اس کے اوپر موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک ہتک عزت کا دعویٰ جو ہے وہ دائر کر رکھا ہے. اور اس میں جو ٹرائل کورٹ میں پروسیڈنگز ہیں، پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ وہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف جا رہی ہیں، تو انہوں نے اس طریقہ کار کو چیلنج کیا ہوا تھا سپریم کورٹ میں. تو اس کیس میں بھی جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کو نوٹسز ہوئے ہیں، اور کیس کی سماعت جو ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. اچھا بالکل ٹھیک ہے، آپ نے ساری تفصیل بتا دی. ایک چھوٹا سا سوال اگر آپ وسیم جلدی سے جواب دے سکیں. میں اس بات پر پہنچنے سے قاصر ہوں کہ یہ جو ساری قیادت پہنچی ہے، کیا اب یہی اسی طرح کی ایک اٹینڈنس رہا کرے گی عمران خان صاحب کے کیسز جب عدالتوں میں لگا کریں گے، یا یہ بس آج کے دن ہی ایک محفل سجی ہے؟ سر دیکھیے، ماضی میں جب کبھی ابھی ریسنٹ پاسٹ میں بھی مقدمات کی سماعت ہوئی تو زیادہ سے زیادہ عمران خان کی بہنیں تو ہر جگہ ہر کیس میں پہنچتی ہیں. پھر وزیر اعلیٰ پختونخوا بھی پہنچتے رہے ہیں. باقاعدہ طور پر تحریک تحفظ عین پاکستان کی قیادت، آج ہم نے انہیں پہلی مرتبہ دیکھا. علامہ راجہ ناصر عباس بھی مختلف مواقعوں پر ہوتے ہیں، لیکن محمود خان اچکزئی قائد حزب اختلاف جو ہیں وہ یوں مقدمات کی سماعت کے لیے عدالت نہیں آتے. آج وہ بھی آئے ہوئے تھے. تو اس کو پھر جوڑا یہی جا رہا تھا کہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے جس میں سابق
सबक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सेहत को लेकर उनको खदशात हैं और उनके ज़ाती मालिश तक रसाई नहीं दी जा रही, तो उस मकसद के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से शायद कोई रिलीफ मिल जाए। और जिन केसेस की नोयत मैंने अच्छा आपको वसीम, बताई, एक सिर्फ आखिरी बात जो मैं जानना चाहता हूँ, इसका अदालती कार्रवाई से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने जो पार्लिमान में धरना दे रखा था, उसका इख्तिताम जो है ये सुप्रीम कोर्ट की समाअत के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में किया? जी हाँ, वो जैसे ही समाअत का इख्तिताम हुआ तो उसके बाद दोनों कायदीन हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट और कौमी असम्बली अल्लामा राजा नासिराबाद और महमूद खान अचकज़ई ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने पहले तो ये कहा कि जब 85% बिनाई ज़ाया होने की खबर आई थी तो तब हमने ये एहतजाज शुरू किया था, और फिर हम ये भी सोच रहे थे कि जब हमारी शुनीद नहीं हो रही तो फिर हम तादम मर्द भूख हड़ताल का ऐलान करें। लेकिन वो कहते हैं कि अब एक तो रमज़ान मुबारक सर पे है और दूसरा अब जो इतलात हमारे सामने आ रही हैं तो उनकी सेहत जो है वो 85% से बेहतरी की जानिब वापस गामजन है। आल्दो के उन्हें वो ये समझते हैं कि जिस तरह का इलाज मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद भी जो पार्लियामेंट में धरना था, जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर धरना था, वो आज उन्होंने बाकायदा तौर पर ख़त्म करने का ऐलान करते हुए कहा कि अब हम चूंकि रमज़ान मुबारक है तो इस सिलसिले में नया लाए अमल। बहुत शुक्रिया।